اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب التاج والمراج والبراق والعلم داعا فی البلاء والبواء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس دعا بدر دجا صدر الولا نور الہدا کافر الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وکعبہ قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین ختم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ سب حضرات مل کے پڑھو بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع فی صالح صلو جسے چاہے اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع فی صالح صلو علیہ وآلہ۔ دوستو گزارش ہے اے جنہیں کلمات نے بلغ العلا بکمالہ یہ میں حقیقت لگا بیان کرنا تاریخی شواہد دے مطابق کہ مورخ کی یہ رکرا دینا بھئی اے بچے کیوں کھاپو اے یار جس وقت کتھے جے تسی یار اللہ دے بندے اپنا کی ہو گیا ہے کی مقصد ہے یار نہیں بندے جڑے سیانے انہاں پچھائی کرونا انہاں نہیں اگے ہونا حالانکہ ایڈی نورانی پاکیزہ محفل
انہوں نے ذوق شوق محبت اور پیار کے نال ریکویسٹ کی ہے کہ اگے آ کے بیٹھ کے مرضی انہوں نے بادشاہ نے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ حضرت شیخ سعدی کی کتاب گلستان سعدی کا مطالعہ فرماؤں. حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ میرا شیخ گلستان سعدی کا مطالعہ کر رہا ہے. انہوں نے لکھیا ایک کتاب لکھی چھوٹی جی, وہ نام رکھا چمنستان خسرو. تو بارگاہ نظامیہ چ لے کے حاضر ہوئے کہ سرکار آرام فرما رہے. وہ جی گلستان سعدی کی کتاب سی وہ اپنی کتاب رکھ کے تے چلے گئے بھی میرا شیخ اٹھے گا تے ایک کتاب چک کے انہوں پڑھے گا میری کتاب میں تے مطالعہ کرے گا. سرکار بیدار ہوئے اٹھے تے تھلیوں حضرت گلستان سعدی شیخ سعدی کی کتاب کٹ کے وہ مطالعہ شروع کرتا تے حضرت امیر خسرو دی تھلے رکھ دیا. اگلے دن پھر حاضر ہوئے تے خسرو دی کتاب تھلے گئی سی, گلستان سعدی اتنے گئی, انہوں تھلیوں کٹ کے اتنے پھر رکھ کے گئے. تیسرے دن جس وقت حاضر ہوئے تے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ بیٹھے نے تے گلستان سعدی کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو حضرت امیر خسرو دی کتاب جہی ہے نا چمنستان خسرو تھلے گئی. سلام عرض کیتا اپنے شیخ کی بارگاہ تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ ارشاد فرماندے خجرو اے ساڈے حجرہ پاک جائیں ذرا اگے دھیان کریں کہ کی گل. جس ویلے حجرے پاک گئے دیکھ دے کیا فقر کی نظر سی مت اہل بیت آقا پانچن پاک جلوہ افروز نے تخت دے لکھاں درویش بیٹھا تے ایک ضعیف العمر بزرگ ہستی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو موراں دا بنیا پرا دا پکھا بنیا اس چل رہے. تو کانی کملی والے ارشاد فرماؤ اس بزرگ نو پکھا چلنے والے نو سعدی ہمیں کچھ سناؤ. ایک بزرگ اٹھے اور پکھا انہیں پھڑ لیا. حضرت شیخ سعدی بارگاہ مصطفیٰ دے قریب چلے گئے. کیا فرما دیا سعدی ہماری گود میں آ جاؤ. حضرت شیخ سعدی بارگاہ مصطفیٰ دی گود کی بیٹھ گئے. پڑھ دے کیا بلغل کشف دو جاوے جمالے حسنت جمیلو خسالے صلو علیہ وآلہ. تو گزارش ہے یہ جڑے کلمات نے نا میرے سونے کالی کملی والے نے بڑے پسند ہیں. تے میری ریکویسٹ ہے اگر ساڈے دلاں دے وچ عشق مصطفیٰ ہے تو بالاگل اولاد کمال دا کثرت نال ذکر کریا کرو اور محبت نال کریا کرو. بارگاہ مصطفیٰ کی منظور ہے سبحان اللہ. کیونکہ میاں صاحب عارف کامل کھڑی سی فرماوندے کہ انہاں دلاں دے اڈ گئے پردے, انہاں دلاں دے اڈ گئے پردے تے ٹٹ گئیاں سب تاراں جنہاں نے عشق محمد چھڈیا تے رل گئے سنگ مردارا. ایک ریکویسٹ ہر محفل سالانہ دے وچ میں دست بستہ گزارش کرنا ہے کہ ساڈے کول جیڑی محفل دی منظوری ہے نا وہ عارفانہ کلام دی ہے. ایس ایچ او ڈی ایس پی ایس ایس پی سیکورٹی انچارج آئی جی فیصلہ آباد اور کمشنر صاحب دے سائن انہاں دی منظوری ہے. اتھارٹی لیٹر ساڈے کول گیا. اسی اللہ دے ولیاں دا کلام پڑھنا اپنے کولوں کو گل کریں گے تو گرے بانوں پھڑ کے سٹیج کو تھلے لا لیا. جو اہل اللہ نے اولیاء اللہ نے اللہ دے ولیاں نے کلام فرمایا اسی وہ پڑھنا, باہروں اسی گل کوئی نہیں کرنی. قرآن اور حدیث دے مطابق قرآن و سنت دی روشنی چ اللہ دے ولیاں دا کلام پڑھنا. سید پیر وارث شاہ صاحب عارفان سلطان حاکم شہنشاہ حضور بابا جی فرید الدین گنج شکر مسعود العالمین خواجہ قطب الدین مختار کاکی حضرت بوئے علی شاہ کلندر پاک حضور خواجہ نظام الدین محبوب علیہ حضرت امیر خسرو سید بابو شاہ صاحب مولا مولوی غلام رسول صاحب اور مولا مولوی جلال الدین رومی بڑی کامل ہستی ہوئی مصنوی شریف جنہ دی فارسی زبان دے مصنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلی. آپ کا فرمانا کہ میری مصنوی جیڑی ہے نا فارسی زبان دے قرآن دا مغز ہوا
اگر کوئی جان لگے تو سمجھ لکھاں کروڑا درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک دربار دے اندر اہل بیت آقا بیت الپاک اور تمام اولیاء کاملین بزرگاں نے دین دے پاک دربار دے اندر اسی انہوں نے تیا کے انہوں نے اسم گرامی نام لے کے محفل کا آغاز کرنے ہیں کہ عشق و ناری جو ہر کو ماں سوالا عشق ایک ایسی آتا کہ جڑا ماں سوائے اللہ دی ذات تو جڑا بھی انہوں پڑھاؤں جل کے خاک کو تو حضور سید بوئے شکل اندر پاک رحمت اللہ علیہ شاہ فرمانے نے کہ منم محو خیالے او نمی دانم کجا رفتم شدم گر کے وسالے او نمی دانم کجا رفتم. تو حضور سید پیر وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ذات مقدس رقم تراز نے کہ اول حمد خدا دا ورد کی دیے عشق کیتا سو جگ دا نور میاں. پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا معشوق ہے نبی رسول میاں. عشق فعل ہے رب دی ذات فاعل عاشق اس دے سب مفعول میاں. ہے سی عشق ظہور ہے عشق سارا عشق ہو سیا سدا معمول میاں. عشق پیر فقیر دا مرتبہ مرد عشق دا پلا رجول میاں. عشق واسطے رب حبیب تے کیتا یا فرقان نزول میاں. پڑھ پڑھ علم قضا پہ کرن قاضی. میں نہیں کہندا سید پیر وارث شاہ صاحب کہہ رہے پڑھ پڑھ علم قضا پہ کرن قاضی باج عشق دے رہن مجہول میاں. پڑھیا علم نہ رب دی طلب ہوندی ایکو عشق دا مقبول میاں. اگر سید پیر وارث شاہ صاحب نے گل کہی ہے تو حدیث پاک میں موجود ہے العلم نقطہ تن جاہل کثرت. علم ایک نقطہ ہے جی کو کثرت نہ دعویٰ کرتا تو بہت بڑا جاہل ہے. میں نہیں کہتا حدیث پاک کہہ رہے سید پیر وارث شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. ادھر عارفان سلطان کی کہہ رہے ہیں نارا بھی علم کتابی لبا نارا وچ محرابے نارا بھی علم کتابی لبا تے نارا وچ محرابے ہو. نارا بے عرش مولا لبا نارا خانے کعبے. گنگا تیر تھی مول نہ ملیا ہندوؤں نے نال لیا. گنگا تیر تھی مول نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے ہو. جادا مرشد فڑیا حضرت باہو ٹوٹے کو لیا تابے. سبحان اللہ. تو سید بلے شاہ صاحب کی فرمان ہے اس سے مقام پہ اس سٹیج کہ ایسا علم و بس کری ہو یار ایک کوئی الف تیرے درکار. علم بس کری ہو یار ایک کوئی الف تیرے درکار. اسا پڑھیا علم تحقیقی ہے تحقیق نال پریکٹیکل. علم جانن دا نام ہے. علم جانن دا نام ہے. علم تنقید دا نام نہیں تحقیق دا نام ہے. تسی دنیا جہاں دی کوئی بھی گل سنو تنقید نہ کرو دی تحقیق کرو بھی کی ہے. سبحان اللہ. وہ دی تحقیق کرو پھر تمہیں پتہ چلے گا. اسا پڑھیا علم تحقیقی ہے اتنے ایک کوئی حرف حقیقی ہے اور جھگڑا سب ودیقی ہے. ایویں رولا پاپا بہندی ہے منہ آئی بات نہ رہندی ہے جج جج کے جیبا کہندی. جھوٹ آکھیاں تا کچھ بچدا ہے سچ آکھیاں بھامڑ مچدا ہے. جیوں دونوں گلاں تو جچدا ہے جج جج کے جیبا کہندی ہے منہ آئی بات نہ رہندی. پڑھ پڑھ علم قضا پہ کرن قاضی باج عشق دے رہن مجہول میاں. پڑھیا علم نہ رب دی طلب ہوندی جی کوئی عشق دا مقبول میاں. درجہ عشق ہے عاشقاں صادقاں دا کردے عشق نہیں مرد قبول میاں. منزل عشق دے وچ مقصود ملدا چہرے ہور نہیں طول فضول میاں. بھاویں زہد عبادتاں لکھ ہو جنیاں مرضی عبادتاں جنہ مرضی ایسی زہد کریے ایک لت تے کھلو کے ساری رات عبادت کریے. اگر ساری عبادت ساری نماز سارے روزے سارے کلمے سارے قول و فعل دے وچ عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو اسی ساری زندگی بیکار ہے کسے کام. پاویں زہد عبادتاں لکھ ہون عشق باج نجات نہ نور میاں. عاشق سدا دلدا خوشیاں نال رہندے کدے ہو نہ بہن ملول میاں. عشق عاشقاں دا سردار ہے عاشق عشق نو کرن قبول میاں. خاطر عشق دی زمین آسمان بنیا لاہو قلم دا عشق اصول میاں. کھلے تنا دے باغ قلوب اندر جنہ کیتا ہے عشق قبول میاں. وارث عاشقہ دے کر مرابدہ جنہ کیتا ہے عشق حصول میاں. اگے آپ جناب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک دربار دے اندر چار یاراں رسول
دوئی ناد رسول مقبول والی جی دے حق نزول لا لاکھ کیتا خاکی آخ کے مرتبہ وڈا دتا سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا سرور ہو کے انبیاء اولیاء دا اگے حق دے آپ نو خاک کیتا کر کے امتی امتی روز محشر خوشی چھڈ کے جیو گمناک کیتا ہویا حق نو شوق جد ملن سندا ٹویا نظر براق چلا کیتا تے سلام پیغام پہنچاؤن تائیں قاصد وہی سردار املاک کیتا گزارش اہم پوائنٹ کا نوٹ کرو اہم پوائنٹ کا نوٹ کرو ذرا ہاتھ کھڑے کر کے دسو کہ اللہ کی ذات نو سی کی سمجھ اللہ اکبر وحدہ لا شریک کل شہر قدیم 18,000 مخلوق دے دل دی دھڑکن نو سمجھن والا جانن والا کون ہے اللہ دی ذات میاں صاحب فرماندے ہیں کہ پتھر دے وچ کیڑے کائیں تے روٹی آپ پچاوے تے ہر دے تو عیب پچھانے تے پھر بھی پردے پال ایڈی سپر طاقت کیا وہ دی آواز کے لیے وہ محبوب تک نہیں سی پہنچ سکتی جبریل دا محتاج کیوں رب ہویا جبریل کو کیوں پیغام رساں بنایا ہے وہ دی آواز وہ محبوب تک یا سابقہ انبیاء علیہ السلام تک نہیں سی پہنچ سکتی ایڈا بڑا رب کیا کمزور گیا آواز نہیں سی نکل نہیں یہ حکمت والی جاننے کی ضرورت اللہ تعالی ذات مقدس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس کو ادھر رب ہو کے نہیں دسیا کہ میں تیرا رب ہوں نہیں وہ عاشق بن کے دسیا ایک عاشق نو وہ محبوب تک کسی سلام پہنچاؤن تک کسی وسیلے کی ضرورت مقام ہجر مقام عاشقی مقام عاشقی اللہ تعالی ذات مقدس اپنے محبوب کے عاشق سی ایک عاشق نو مقام ہجر وارد کردا جنی تر ہجر نہ وارد ہوئی اونی دیر تک وہ عاشق نہیں بندا اونوں وسیلے دی ضرورت میرے آن دا اس جہان تے وسیلہ میرا ماں باپ میری پرورش دا وسیلہ میرا ماں باپ میری تعلیم دا وسیلہ میرا ماں باپ میری جوانی دا وسیلہ میرا ماں باپ میری شادی دا وسیلہ میرا ماں باپ میری اپنی جائیداد میرے نام منتقل دا وسیلہ میرا ماں باپ اعلیٰ قسم دیا ڈگریاں ہائی پوٹینسی دیا پروفیسر لیکچرار وہ دا وسیلہ کون دا استاد محترم زندگی دا ہر وسیلہ جہاں زندگی دا ہر شعبہ یاد یہ وسیلے تو بغیر خالی نہیں ہے کیوں سورت معاہدہ 35 نمبر آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو ڈرو اس خدا سے اور ڈھونڈو وسیلہ اس کی طرف جانے کو اور جہاد کرو فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ وسیلے تو ہویا اگلو شوق جد ملن سندا ٹویا نظر براق چلا کیتا تے سلام پیغام پہنچاؤن تائیں قاصد وہی سردار املاک نبی اہل قریش میں جرم پایا خوشی خویش قبیلے دا ساتھ کیتا شافی آسیاں دا حامی مجرمہ دا اتے محرمہ دا دردناک کیتا مکے نور رسول دے چمک ماری مکے نور رسول دے چمک ماری قلعہ مہر نو شیروان چاک کیتا اے بھی موجزہ نبی کریم دا اے نال انگلی چند دو فاق کی معراج رسول دا حق ہے جوڑا نور دا پہن کو شاک کیتا نبیاں ہورنا گھرت معراج ہوئے حضرت ونج معراج لا لاکھ کیتا جتھے وہم ادراک دی پہنچ نہیں نبی صاحب واقف اتھوں تاک کیتا وارث شاہ سر خزانے دے رب نبی نو چاہو شناخت اگے آپ جناب 4 یار علی رسول 4 یار رسول دے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی شاہ علی مولا مشکل شاعری شیر خدا حضور سید پیر وارث شاہ صاحب 4 یار رسول دی مناقبت انہوں نے پاک دربار پیش کر دے نے کہ 4 یار رسول دے 4 گہر 4 موتی سچے 4 یار رسول دے 4 گہر سب ایک تھی ایک چڑھڑے ابو بکر تے عمر عثمان علی آپ اپنی گنی سوئی گڑے
جنہ صدق یقین تحقیق کیتا راہ رب دے سیس وکندڑے ذوق چھڈ کے جنہ نے زہد کیتا واہ 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 رب دے بندڑے صوبے چار نہیں شرع محمدی دے اللہ دے ولی دا کلام علم عرفان دی قلم نہ لکھیا ہے نوٹ کرو ذرا تحقیق کرو انہیں کی لکھیا ہے صوبے چار نہیں شرع محمدی دے ملک دین اندر نبی آندڑے نہیں پائی فتح کر کے جنگ کافرات دے کیتے تم کفار دے تندڑے چار صوبے کیڑا کیڑا صوبہ پہلا صوبہ شریعت دوسرا صوبہ طریقت تیسرا صوبہ حقیقت تے چوتھا صوبہ معرفت چار صوبے چار کلاساں دین دیاں چار پاس کران گے تے شریعت دا سرٹیفکیٹ ملنا نہیں تے جھوٹھی گل چیلنج گل چیلنج کر دی ہے میں نہیں کردا سکول جو چار کلاساں پانچ کلاساں پاس کر کے نکلیں گے تے پرائمری پاس کا سرٹیفکیٹ ملنا یا نہیں دین بھی ایک سکول جب داخلہ لے رہے انہیں کلاساں پاس کرنا ہوں پہلا صوبہ کیا شریعت شریعت دے وچ حضرت ابوبکر صدیق دی جناب گورنر نے شریعت دے وچ حضرت ابوبکر صدیق دی جناب گورنر نے طریقت دے وچ حضرت عمر فاروق دی جناب گورنر نے اور حقیقت دے وچ حضرت عثمان غنی دی جناب گورنر نے اور معرفت دے وچ شاہد مولا مشکل کشائی دی جناب گورنر نے اور صدر خود خدا تے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بود چار صوبے دین تے چار ہی گورنر صوبے چار ہی شرع محمدی دے ایک حدیث پاک کثرت طرح دنیا پڑھ رہی ہے پاویں عالم دین تے پاویں درویش کیڑی انا مدینہ العلم خالی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ تین نہیں پڑھ رہی تیسری کیڑی ہے وہ تین کیڑی ہیں پہلی حدیث پاک انا مدینہ العلم ابوبکر صدیق کو بناؤ میں علم کا شہر ہوں اور ابوبکر صدیق اس شہر کی بنیاد ہے مقام شریعت ساری بنیاد ہی مضبوط نہیں تے مکان کیویں آسارا نہیں آسانی میں باؤں پھڑ کے باہر لگے نے تنگ انہوں نے صرف بات ہے بڑی مہربانی ریکویسٹ ہے محفل کا مزہ خراب نہ کرے نہیں کرتے پہلی حدیث پاک ہے مدینہ العلم ابوبکر صدیق کو بناؤ میں علم کا شہر ہوں اور ابوبکر صدیق کو شہر کی بنیاد ہے دوسری حدیث پاک کی ہے انا مدینہ العلم عمر فاروق عمل جلا رہ لو میں علم کا شہر ہوں اور عمر فاروق کو شہر کی چار دیواری بنیاد ہوگی چار دیواری ہوگی تیسری حدیث پاک کی انا مدینہ العلم عثمان سقف میں علم کا شہر اور حضرت عثمان اس شہر کی چھت ہے بنیاد ہوگی چار دیواری ہوگی چھت پائے گی نا ہوں دروازہ لگنا انا مدینہ العلم فاضل بابا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے انہاں چواں کلاساں تو باہر رہ کے کوئی فقیری کا دعویٰ کرتا ہے میں کیا نہیں کرتا کہ میرے سامنے آ گیا انہاں چواں کلاساں تو باہر رہ کے کوئی عالم دین نہیں ہو سکتا کوئی فقر نہیں ہو سکتا کوئی درویش نہیں ہو سکتا چار کلاساں پریکٹیکل کرنی ہے کیونکہ حضور دا فرمان پاک ہے شریعت پاک ہے شریعت و اقوالی شریعت میرا قول ہے طریقت و افوالی طریقت میرا فعل ہے الحقیقت و حوالی حقیقت میرا حال ہے والمعرفت و سری معرفت میرا تے میری پہچان کرو کہ میں کون ہوں جنہیں پہچان کر لیا یقین عالم دارین عالم لا مطلوب الا ہو ولا مجموع فی الکونین لا مقصود الا انہوں نے پہچان کر لیا جی صوبے چار نہیں شرع محمدی ملک دین اندر نبی اندرے نہیں پائی فتح کر کے جن کافرت کیتے تم کفار دے تندڑے نہیں نگہبان ہوئے ساری امتاں چولن نبی کریم دے چلڑے نہیں بازو قلم بند رسول دے ڈر کمار سچے چار موتی لڑی گندرے نہیں جنہیں انہاں چواں وچ کچھ فرق جاتا
وہ ترو حضور دے گندڑے نہیں وارث شاہ مدر 4 یار دی جی ربا رکھ لی پھر جو مدر اگے آپ جناب اہل بیت آقا پانچ پاک دے دربار پاک دے اندر اپنی محبت اور پیار دے پھول پیش کردے نے کہ حضرت حسن حسین دی ذات عالی، حضرت حسن حسین دی ذات عالی، علی شیر خدا دے شیر دو لگتے جگر رسول بطول جائے عاشق رب دے مرد دلیر دو تلوار حبیب خدا دے اچھی جگ تے وڈ پڈیر دو میں رب پاک عید قدسی بھیج دیتی ہوئے شرک تو پرے پریر دو جنہ کدے سوال نہ رد کی وکے راہ مولا کئی دیر دو میں منزل عشق دی جنہ ثبوت کی تھی مڑے ذرا نہیں کدو پھیر دو میں ایک ہندو دے تخیل نے وہ دے خیالات محبت آزاروں نے کیویں کیتا ہے آقا حسین پاک رہا کیویں محبت آزار کیتا بارگاہ حسین دے ہندو کیویں اور الفاظ ادا کر رہا ہے کہ میں ہندو ہوں قاتل تو نہیں، میں ہندو ہوں قاتل تو نہیں ہوں، نبی کی آل کو مجھ سے شکوہ تو نہیں، میرا جرم ہے نہ کہ میں ہندو ہوں لیکن میرے آقا مصطفیٰ دی آل میرا یہ شکوہ نہیں کہ میں انہوں کو تکلیف پہنچائی، میں ہندو ہوں قاتل تو نہیں ہوں، نبی کی آل کو مجھ سے شکوہ تو نہیں ہے، میرے ماتھے کی بندیاں مت دیکھو یہ تلک ہے خون کا دھبا تو نہیں، تلک تو بیاں لے جانا ہے لیکن جڑا خون کا دھبا تہاڈے تے لگ گیا نا وہ نہیں جلنا۔ بابا جی گرو نانک سرکار اپنے گرنتھ صاحب دے ارشاد فرماتے کہ اصل میں جگت گرو حسین ہے، اصل میں جگت گرو حسین ہے، اس جیل نہ کو اصل میں جگت گرو حسین ہے، اس جیل نہ کو ایسی کرنی کر گیا نام جپے سو جنہیں بھی ایک کو جرا تھوڑی جی کاٹ دی سر جنہیں بھی محبت اور پیار نہ آقا حسین پاک کا ذکر کیتا نا روز روز کے بھئییا پچھے کی گالا اے دیکھو یار کیڑے بندے نے انہاں محنت کر لو انہاں دی یاد آ خالصہ ہیں کہ ایک کی گال ہے انہاں آگے آوازاں آ رہی ہیں یار تھوڑی مہربانی ہے کوئی کرو پہلے چلے جاؤ یار تھوڑی دست بستہ گزارش ہے تسی اگے پیچھے چلے جاؤ جی اتنی لمبی گفتگو کرنی ہے۔ انڈیا کی ایک روپ کماری ہے انہیں آقا حسین پاک نے شان اقدس دے وچ یہ الفاظ کہ اگر حسین پاک بھارت میں اتارے جاتے تو ہم اسے پردے میں رکھتے، میرے آقا حسین پاک اگر بھارت میں اتارے جاتے ہم اسے پردے میں رکھتے۔ انہوں نے شان دے وچ انہیں 4-5 اکھر بولے 5 اکھرو گرو تیری بانی، 5 اکھرو گرو تیری بانی، اوڑا آڑا ایڑی سسا ہا ہا کر کے جانا، گالیا محبت کا گل پیار دیا گل خلوص دیا، بہت سجدوں کی نہیں خلوص سے دل کی بات ہے۔ اقبال ڈاکٹر اقبال کا قول بہت سجدوں کی نہیں خلوص سے دل کی بات ہے اقبال، ورنہ ہر مے خانے میں شرابی ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتی۔ یہ خلوص ہی نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہورہم، لا حدیث پاک موجود ہے لا تقبل الصلاۃ بغیر طہورہم، جب تک تمہارے قلب کی طہارت نہیں ہوگی تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کی ہے دل پاک نہیں، دل پاک نہیں تو ہو سکتا نہیں پاک انسان، دل پاک نہیں تو ہو سکتا نہیں پاک انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، یہ وضو نال ہی پاک تھے وہ بھی تو بڑے فرائض سی نہیں، اندر جب من نہیں صفائے گا تو کی کرو گے؟ من کروڑ نہ پریا، منافقت نہ پریا، حسد نہ پریا، جھوٹ نہ پریا، حرام رزق کھا کے پریا۔ جی حضور ارشاد تیگ عشق نال شہید ہوئے اٹھے ظالمان موزیاں
گھیر دو میں گنج ظاہری باطنی دولتاں دے ہوئے وچ میدان دے ڈھیر دو درجے پاک شہادت دے رب بخشے آلی قدر تے چنگ چنگیر دو میں روز حشر دے امتی آسیاں دی مدد واسطے ہونے اگیر دو مہربان تمامیاں مومنہ دے مددگار بھی سنج سویر دو میں حال مشکلہ واسطہ کل کر دے ہتھوں ہاتھ نہیں نام دے دیر دو اگیا جناب حضور غوث ثقلین جناب شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دے دربار پاک دے اندر اپنی محبت اور نظرانے دے پھل پیش کردے ہیں کہ مداح پیر دی عہدے نال کی محبت نہ خلوص نہ پیار نہ مداح پیر دی عہدے نال کیجیے جدے قدمہ دے وچ پیریاں نہیں باج اس جناب دے پار نہیں لکھاں ٹونڈ دے پھر فقیریاں جڑے پیر دی نظر منظور ہوئے کری دنہ دے پیریاں میریاں نہیں روز حشر دے پیر دیاں طالبانو ہاتھ سجڑے مل دے پیریاں کھیتی نبی دی غفلتہ نال لٹی مڑکے رکیاں دین پنیریاں نہیں بنے لام دے ڈبیاں بیڑیاں نو کرامات دے نال زنجیریاں مہربان ہو کے چور قدر کیتا بخش دتیاں ملک جاگیریاں نہیں کاندے کل اکتاب دے قدم تریا پائیاں قرب حضور وڈیریاں نہیں وہ تا خاص محبوب اللہ دا کلمہ لکھیاں جس لکیریاں نہیں وارث محیو دین ہے پیر ساڈا سونے نام دیاں سانو تیریاں اس طور کے حضور بابا جی فرید الدین گنج شکر مسعود العالمین رحمت اللہ علیہ دربار پاک کے اندر اپنی محبت اور پیار دے پھول پیش کر دینے کے مودود دا لاڈلا پیر چشتی مودود دا لاڈلا پیر چشتی شکر گنج مسعود پرپور ہے جی بائیاں کتبہ دے وچ ہے پیر کامل جدی آزدی زہد منظور ہے خاندان وچ چشت دے قابلیت شہر فقر دا پٹن معمور ہے شکر گنج نے آن مقام کیتا دکھ درد پنجاب دا دور ہے سوٹا سوال ہمارے نفس بودی ببر پہن کیتا چکنا چور ہے جی نال شوق خدا دے شمع جاگی دین دنی اندر نور و نور ہے گنج کھول کے دولتا منڈیاں فیض آبدہ فیض گنجور ہے جی نال ایک نگاہ دے خادمان ہویا ترت بقا حضور ہے زود الانبیاء نام ترایا سو آپ صابری وچ صبور ہے جی وارث شاہ فرید الدین اتے رحم رب دا فضل و پور ہے اگے آپ جناب اپنی شاعری دے متعلق رقم تراز نے کہ میری شاعری کی من کس طاقت نے کم کی بعض حضرات بلا چچک تنقید کا نشانہ بنا کے گزر جاتے نے بے غرض بے سوچ دے انہیں 9 سال دے وچ سید پیر وارث شاہ صاحب نے ملکہ ہاس دی مسجد بیٹھ کے کتاب مکمل کی کہ 9 سال دا عرصہ لگا سیدزادہ آل رسول اہل بیت کیا انہیں نہ شعور نہیں سی جنہیں ماضی حال مستقبل دی اپنی کتاب دے وچ خبر دیتی ہے بہت پیش گوئیاں نے سرکار دی کتاب پڑھو تو مل جائیں جنہیں پوریاں بھی ہو گیا اور گاہ ہونے والے زمانے چ بھی ہونے وہ بھی آئی ہے لیکن ایک مجاز کا نشانہ لے کے انہیں گل کی میاں صاحب نے مجاز کا نشانہ لے کے گل کی کہ بات مجازی رمز حقیقی بات دنیا دی مجاز دی بات مجازی رمز حقیقی ون ونا دی کٹھی تے سفر العشق کتاب بنائی صاحب شبی وچ لاٹھی جنہ طلب کسے نہیں ہو سی سن قصہ خوش ہو سن تے جنہ راز عشق نے سینے جان سویرے اور رسل کیونکہ انت عبداللہ کرنا کا تراہو فین لم تکنہ تراہو فینہو یرا کا جنی دیر تک تسی مشاہدے نہ گل نہ کرو گے گل بن دی مشاہدہ شہادت ہے جنی شہادت ویکھے دی ہوندی ہے ان ڈٹھیاں دی شہادت کوئی نہیں ہوندا ویکھے دی شہادت دنیا دی ہر عدالت سپریم کورٹ تک کیوں گئی تو ویکھیا کر دینا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام دی ذات مقدس جس اذان فرماؤں دے جناب مصطفیٰ سامنے تشریف فرماؤں ایک گلو حضرت وعدہ کر دیں گے کیڑا جیسا کہ الفاظ ہوندے سی اشہد اللہ محمد رسول اللہ شہادت انا میں شہادت میں دینا کہوں محمد رسول اللہ اللہ کا رسول اللہ
یہ ہے نا یہ الفاظ، لیکن ایک لفظ کا وعدہ کر رہے تھے اشہد ان ھذا محمد رسول اللہ، شہادت میں دینا کہ یہ محمد جہاں میرے سامنے بیٹھا ہے اللہ کا رسول ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمانے کے احوال قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت تبھی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی۔ احوال قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت تبھی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ میں قسم کھا گیا نا، مینو قسم ہے اس واحد اللہ شریک ذات دی جدے قبضے تو میری جان ہے۔ جس وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اذان فرماؤندے سی، جس تک سرکار دی آواز جاندی سارے شفا یاب ہو جاندے، کوئی بیماری نہیں رہ گئی۔ اینا سوچ سی فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صحب اور صاحب حجازی نہ رہے۔ علامہ صاحب کا پتہ ہے، میرا نہیں، میں نہیں گل کر رہا، میری کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں یہ گل کر رہا جی۔ اپنی شاعری میں متعلق رقم ترانے کہ جب عشق دے کام نو ہاتھ لائیے، پہلا رب دا نام تے آئیے، پھر نبی رسول پیغمبران دم دم درود پہنچائیے۔ یاراں سانو آن سوال کیتا قصہ ہیر دا نواں بنائیے جی، اس پریم دی چوک دا سب قصہ جیب سونی نال سنائیے۔ پھر ستوڑ کے بود نہ بود والی درجہ آپ فنا دا پائیے جی، تدوں شیر دی شاعری وال ہوئیے، جدو اذن حضور تو پائیے ادو شیر دی شاعری کریے، جدو اذن حضور، اذن کہنے پنجابی حکم نو، جدو بارگاہ مصطفیٰ پیر و مرشد پاک دے والو پیر استاد والو حکم ہوئے تے پھر وہ شاعری کریے، ورنہ شاعری بے معنی یا بے مقصد۔ تدو شیر دی شاعری وال ہوئیے، جب اذن حضور تو پائیے جی، پلے دولتاں تے ونڈ دے، گنڈی چھوڑیے نہ صدائیے جی، بلبل ہو کے چیکیے باغ اندر، سکھن رمز دے نالے علائیے، کاما ماں اڈار بنے رہے جی، ایوے کور نہ مدد کپائیے جی، کر کے کالیاں بگیاں کاغذاں نو ایوے شیر نو لیک نہ لائیے جی، لٹکدار رنگیلا شیر کر چیٹ کے آم تے خاص نو لائیے جی، رمضان مانیاں وچ خوشبو ہوگے، عشق مشک نو کھول بکھائیے جی، نال عجب بہار دے شیر کر کے رانجے ہیر دا میل ملائیے جی، یاراں نال مجالساں وچ بیٹھ کے مزہ ہیر دے عشق دا پائیے، رانجے ہیر دے عشق دی گل ستے نویں سرے تو پھر جگائیے جی، وارث شاہ رل نال پیاریاں دے نویں عشق دی گل ہلائیے۔ چواں بیتاں سرکار نے کتاب مکمل کر دیتی۔ پہلی سورت الف لام میم، الف لام میم، یہ میری کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین آمنوا، یہ میری کتاب میرے ماننے والوں کے لیے، میرے متقیوں کے لیے مثل راہ ہے۔ پورا قرآن یہ پڑھنے والا تو سلطان دور صاحب کی فرماؤں تے تن تنور ہٹا دا بالن، یار چھڈیا ہے ایتھے کی کری جاندے، تے تن تنور ہٹا دا بالن تے میں آہی نال تپایا ہوں، تے تن تنور ہٹا دا بالن تے میں آہی نال تپایا ہوں، دکھاں درداں دا میں آٹا گداں تے ہنجواں پانی پایا ہوں، ٹک کلیجا میں پیڑے گدے، ٹک کلیجا میں پیڑے گدے دے عشق پلیتھن لایا ہوں، میں قربان تنا تھی یا حضرت باہو جنا عرب دے میم پکایا، میں قربان تنا تھی یا حضرت باہو جنا الف دے میم پکایا ہوں۔ لام دا تصدیق نہیں ہوتے ہوتا، لا میں نے لا میں نے نہیں، اللہ اور محمد تو سوا کوئی نہیں، یہ دی بنیاد کیا الف ابا تے میم ماں، اوہ ابے ماں تو سوا تیرا کوئی نہیں، سارے جان دے بیٹھے بارگاہ مصطفیٰ دے بہت بڑی بات ہے، اللہ دے رسول دے بہت بڑی طاقت، وہ پہلے اپنے ماپیاں تے پہچان لا، لا میں نے لا میں نے نہیں، اللہ اور محمد تو سوا کوئی نہیں، اللہ اور محمد والی کتے کتاب سے پڑھ کے ویکھ بھی ہو کی ہے۔ حضور ارشاد فرمایا کہ
سیدنا بلے شاہ صاحب نے فرمایا کہ الف تے میم کے من میں ہوگی لام اتنے بھی نہ ہو، لام میں نے لا، لا میں نے نہیں، یہ ہونا اپنا ختم ہو گیا ہے۔ ایڈی وڈی نفی ہوئے روے ہی نہ، وہ ہی ہونا ہو۔ جب یہ میں کرتا نا دعوے دار بنتا ادو آتا چنگا جا پھر تیرا تے اپنا دعویٰ بہت بڑا تے میں تینوں کیا جب اسی آنے نا جاتے آ کے تو ہی نہ واہدہ الا شریک کلے شین قدیر۔ اچھا کہ اتنے کا اشارہ ہے کن پٹی دے جب پستول کسی رکھیا ہوئے تو یہ ہاتھ کتنے چلے جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں تے کنا خوف تاری ہوتا اس وقت تے ساری جیباں جو کٹ کے ویلا کر کے اگلے گاہ جاتے ہیں تے جے اینا خوف جنہ کن پٹی تے پستول رکھیا جس نماز دی نیت کرنے اللہ اکبر کناں نوں ہاتھ لاؤنے اینا خوف جے ادو ہوئے تے میں نہ قسم کھا کے داتے اگ تے تیرے سامنے کھڑی ہے کیونکہ وہ پستول کا خوف ہوتا ہے جس اس دوجا ادا کر دیں تو خوف نہیں کہے گا کیونکہ داتے حق کا خوف ہی نہیں ہوتا تو کرنا کیا۔ سیدنا بلے شاہ نے فرمایا اس کے نیم کے من میں کیوں ہوئے اتنے ان بن ان بن کیا تبل تبور کے بغل میں کیوں ہوئے۔ تبل تبور کن کہیں دے؟ تبل تبور ایک ساز ہے بڑا مستانہ ہے بڑا سوگنا بجتا ہے تے بندہ جھوم جاتا ہے تے او فرماؤندے ہیں او ساز جے ہودا اے دے اندر وجدا ہوئے پورے جسم دے وچ پورے جسم وچ ہودا آواز آندی ہوندے مست ہویا ہوندا او ساز دے وچ تے فرماؤندے جے او ساز دی بغل تے ہوئے تبل تبور کے بغل وچ ہوئے اوتھے کن 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 کون کون کیا بلے شاہ ہوئے یار نوں ملنا تے خمیس جمعہ دے شن شن یار جو ملنا تو پھر جمعہ ہفتہ ایک بار پوچھنے کی کہڑی لوڑ منہ عشق دربار دے سدا کھلے نہیں عاشقاں نوں کئی موڑ۔ جی حضور نے ارشاد فرما دے کہ حضور نے ارشاد فرما دے کہ 4 کتاباں دے وچ اپنی کتاب مکمل کر دیتی سرکار نے۔ بسم اللہ کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تمام اولیاء کاملین بزرگان دین زندہ باد۔ جی بسم اللہ سرکار ایک تشریف لے جی بسم اللہ تھوڑا جا گے ہو جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تمام اولیاء کاملین بزرگان دین زندہ باد۔ تو حضور ارشاد فرما دیا کہ چواں بیتن میں سرکار نے اپنی کتاب مکمل کر دی ہے اجے پوری کتاب لکھن والی پئی حکم مان کے سجنا پیارے دا قصہ جبار دا جوڑے فکرہ جوڑ کے خوب درست کیتا نواں پھول گلاب دا توڑے بہت جو دے وچ تدبیر کر کے بہت جو دے وچ تدبیر کر کے فرحات پہاڑ نو پھوڑے سبا دے کے دیگ بنا دیتا جی ایتر گلاب نو توڑے ڈبا اس وجود قلوب والا اسا لا سر کوش کھوڑے کوئی دگا نہیں کیتا مان چوڑا دے دیوی جدرا توڑے تازی تباہ دے عشق سوار کر
کھبی چاڑ میدان میں چھوڑے واسط شاہ فرمایا پیاریاں دا سمنیا مور نہ مور پیچھے بزرگ بیٹھے انہوں نے پڑھ رہے سائیں پڑھا چواں کہتے ہیں سرکار نے اپنی کتاب مکمل کرنا اجے پوری کتاب لکھنے والی پہ ابتدائی مرحلہ کیا پہلا شعر کیا ایک تخت ہزاریوں گل کی مقام تخت ہزارہ کا پیر وارث شاہ صاحب طلاق دے وجود کے حساب نہ گل کر رہی ہے باہر نہیں جانا تخت ہزارہ کی ایک تخت ہزاریوں گل کی بادشاہ سلطان اکبر شہنشاہ فرماتے ہو ولی اول ہو ولی آخر ہو ولی اول ہو ولی آخر کویا رب دا نور تجلا ہو بذات خود حمیدہ حق کے لا فی الکون الا اول نبی آخر نبی ظاہر نبی باطن نبی اول اللہ آخر اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ ہے کہتے ایک کوئی ہوگا تو ایک کوئی جے پھر وہ بھی اول ہے وہ بھی اول پھر دو جنے ہو گئے نہیں دو ہے ہی نہیں ایک دی سکھ ہے جڑا دو کر جانے پکا مشرک ہے گا ایک تخت ہزاریوں گل کی جتھے رانجیاں رنگ مچائے شیر گبرو مستر ویلڑے نے سندر ایک تھی ایک سوائے والے کوکلے مندرے پٹ لگی نواں ٹھاٹ دے ٹھاٹ چڑھائے کوئی حسن دی کان گمان سندر ایک دجے دا انت نہ ہے پھول ڈال تے باغ بہار نہرا شامہ ٹھنڈیاں نال سوائے عقل مند تے لوگ سلوک والے راٹھ جگ دے وچ سدائے اس ندی چناب دے ملک کے اندر تخت نگر دا نام ترائے وارث کی ہزارے دی صفت آکاں گویا بیٹھ سے زمین دے ہے گیا جو میں یاد گیا جو چاڑے ہو کی میں خود جاری ہے دیکھو تو صحیح وارث کی ہزارے دی صفت آکاں گویا بیٹھ سے زمین دے ہے آخری جڑے تین بیت نا ابتدائی وہ اشارہ کی دے رہے ہیں کہ موجود چودھری پنڈ دی پانڈو پہلے بیت موجود چودھری پنڈ دی پانڈو چنگا بھائیاں دا سرداریا 8 پتر تے 2 بیٹیاں سن وڈا ٹبر تے پرواریا بھلے بھائیاں وچ پرتیت ہو دی منیا چودھری وچ سرکاریا دولت مال دے نال خوشحال وسے ہور مجلساں وچ اتواریا حکم وچ شریک سارے اس دے سن ادھر کسے نہ کچھ انکاریا وارث شاہ قدرتاں رب دیاں نہیں تی دو نال اس بہت پیارا ہن وہ 8 پتر کہڑے رانجے ہونی 8 بھرا تے 2 بھੈਣਾਂ ہن گل اس وجود دی اس تلاوت دے وجود دی ہے اے 8 بھرا کہڑے تے 2 بھੈਣਾਂ کہڑیاں سید نے گل کیتی ایک مذاق نہیں یہ تلاش کرنا ہے دیکھو رات نو تسی ایتھے ستے ہو رات نو تسی ایتھے ستے ہو خواب دے وچ لاہور پھر گئے جی وہ جڑا بھائی لاہور پھردا وہ کون ہے تو ایتھے ستا وہ کون ہے 8 پتر تے 2 بیٹیاں سن 4 انسرے دے داری تے 4 یہ بادن دے 4 تے 4 8 ایک روح ادھر تے ایک ادھر 8 پتر تے 2 بیٹیاں سن وڈا ٹبر تے پروار گل ساری ایدی اپنے روح بودھا ورلاپ ہے ہر اللہ دے ولی نے روح بودھا ہی ورلاپ بیان کر کے اپنا ہی ورلاپ کیتا ہے دی پہچان کرے دا غور کرو حکم وچ شریک سب اس دے سن اے ہاتھ پیر نک کن سارے تیرے شریک نے انہوں غلط استعمال کر لا انہوں اچھی جگہ تے کر لا کل میں انہوں نے تیرے خلاف تیاں تیری حمایت گواہیاں دی حکم وچ شریک سب اس تے سن ادھر کسے نہ کچھ انکاریا ہے وارث شاہ گزرتا رب دیاں نیتی دو نال اس بہت پیار تاجدار قصور حضور سید باب بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی ہن ذرا شہر قصور دی سیر کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہندو لٹے باندیاں مسلمان ملانیاں وید کتاباں پڑھ پڑھ تھکے سائل کسے نہیں جانیا نرک سرگ دی فاہی فس کے جے میں پنچھی فسدا ہی جانیا تے ایک بلے شاہ نہیں فسیا جے نے سچا رب پہچانا بڑا حافظ قرآن کرے
بن حافظ حفظ قرآن کرے پھر پڑھ صاف زبان کرے پھر نعمت وچ دھیان کرے من پھردا جیوں ہلکارا ایک کوئی الف تیرے شٹکارا کنیاں کی چیزاں آئیاں نے ختم تے کنے کے پیسے ہوئے من پھردا جیوں ہلکارا ایک کوئی الف تیرے شٹکارا ٹھکر نالو ٹھیکر چنگا الماری کی بت بنا کے رکھیا ہے صبح شام وہ پرنام کرنے کی پوجا کرتے ہیں وہ جا ببر ٹوٹا ہے نا گھڑا یا مٹی ٹوٹی یا دوسر پانی پی گیا کسی جانور نے پی لیا کسی دے کام آ گیا تو سید صاحب فرماتے کہ ٹھاکر نالوں ٹھیکر چنگا جے پانی پیون کتے تے کھتری نالوں چمیار یا چنگا جڑا پیر پواوے جتے کھتری نالوں چمیار یا چنگا جڑا پیر پواوے جتے تے ملا نالوں ککڑ چنگا جڑا لوگ جگاوے ستے کھوڈے دے وچ باندھیا انہوں کون دستا کہ تہجد دا ٹائم ہو گیا ہونا اذان دے دے وہ دے اندر کیڑا کلاک پھیٹیا کیڑی سماعت ہے کیڑی طاقت ہے جنوں آگاہ کر دی ملا نالوں ککڑ چنگا جڑا لوگ جگاوے ستے اٹھو بلیا یار منا لا نہیں تے بازی رہ گئی کتے بیٹھی بڑا کہاون بڑا دکھ پاون بڑا کہاون بڑا دکھ پاون تے میں بڑا کہا کے کلی بڑے اونٹ مر جاندے پالے نہ کوٹھا نہ کلی بڑے بڑے رخ ٹہ پیندے جد پاؤن ہنیری چلی تے بلیا مانگ لے رب تو تنے چیزاں گلی جلی کلی بلیا مانگ لے رب تو تنے چیزاں گلی جلی کلی تو سید صاحب فرماتے کہ اسے سید قانون کتاب دے دیتا جنہیں جملہ حقوق محفوظ نے اسی وہ گل کرا گا انشاءاللہ جڑی المشر ہے اسے مٹی دی مسجد بن دی اسے مٹی دی مسجد بن دی تے اسے دی بن دی دھرمشالہ ہندوؤں دی عبادت گاہ جڑا مندر ہے نا انہوں پیار نال دھرمشالہ کہندے کہ بگڑیا لفظ پنجابی دا دھرمشالہ لیکن پڑھ دے وچ دھرمشالہ دھرم دا لفظی مانا مذہب دھرم میں نے مذہب تے شالہ میں نے سدا ہی زندہ رہے دھرمشالہ اسے مٹی دی مسجد بن دی اسے دی بن دی دھرمشالہ تے اسے لکڑی دی لاٹھی بن دی اسے دی بن دی مال لکڑی دی لاٹھی بن دی ہاں تے لاٹھی دے لکڑی دے دانے بن دے تسبیح دے جتے ذکر کری دے لیکن وہ مقام ہو رہا وہ مقام ہو رہا اسے لکڑی دی لاٹھی بن دی تے اسے دی بن دی مالا مسلمان نہیں رب دا سارا لگدا تے ہندو نہیں لگدا سارا عملہ آواز درگاہ کی بلے رہنا دوہاں دا منہ کا تو ڈاکٹر اقبال کی فرما رہے اسے مقام پہ اگر سید بلے شاہ صاحب کیا تھے ڈاکٹر اقبال نے بھی فرمایا اپنے حسن کردار سے نور مجسم ہو جائے اپنے حسن کردار سے نور مجسم ہو جا اگر شیطان بھی دیکھے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے کہ تیرا کردار دیکھ کے متاثر ہو جائے تیرے کردار دے نہ آیا میرا بھی اگر تیری مسلمانی ہے تے کردار دا نہ آیا اگر ہندو ہے تے کردار دا نہ آیا اگر عیسائیت ہے تے کردار دا نہ آیا کیوں کہ نلکا لگا ہے ہندوؤں پانی بھریا سکھاں نے بھریا عیسائیوں نے بھریا مسلمانوں نے بھریا چواں بالٹیاں پانی پی گیا نہ پانی کے نلکے میں پایا ہے تو عرض کامل کھڑی شریف میاں محمد بخش صاحب فرماؤندے 14 طبقہ تاؤن گنائی تے دکھاں کیتے پیڑے 14 طبقہ تاؤن گنائی تے دکھاں کیتے پیڑے تے مڈو ہی کو جنس محمد لگو پائے لکھے مڈو ہی کوئی جنس فائدہ مات ودو فسما وجہ دے زمرے ہاں کوئی نظریہ دا فرق پہ گیا پانی کے نلکے دا یہ لیکن آپ اپنے بھانڈے جو پہلے ایک دوسرے دے بھانڈے جو پانی نہیں لینا لو جناب ابتدائی مرحلہ پیر فقیر تے آگے اللہ کے نظر رسول تے آگے ماں باپ تے آگے اسی محفل دا آغاز کیتا درود و سلام تو ہن میں قصور شریف تو آئے ساڈے معزز مہمان جناب ہدایت علی قادری صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے جی میں صدقے جانا انہاں دی آواز تو بڑا اچھا سوج ہے کیا بات ہے کون فیکون جڑا رب فرمایا اودوں اساں وی کولے حاصل انہاں کو سرائکی سننا ہے نا سی کون فیکون جڑا رب فرمایا اودوں اساں وی کولے حاصل کالو بلا ایسا کلی سنیا
لا مقام مقام ہے ساڈا ایویں آن بتاں وچ پھاسے تے نفس فرید پلید چا کیتا تے اساں مردم پلیتا نفس تارو ندیاں کتے مارو بیلا تے وچ مجھی چھڑ گئیاں جیں ول وحدت ونجدی وجدی جیں ول وحدت ونجدی وجدی تے مجھی اس پتن تے گئیاں جنہ نہ پائی ہونگ ماہی دی تے چورا نے کھس لیاں غلام فریدا او خیری نہ بڑیاں جڑیاں دل چھڑ گئے